پشاور میں فوج کے زیر انتظام اسکول پر دہشت گردوں کے بدترین حملے میں طالب علموں سمیت لگ بھگ 150 افراد کی ہلاکت کے واقعے کو 1 سال بیت گیا ہے۔ اس 1 سال کی ملکی تاریخ میں خاص اہمیت رہی۔ اسکول پر حملے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف قومی سطح پر اتفاق رائے دیکھا گیا اور ملک کے طول و عرض میں عسکریت پسندوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کی کامیابی کا اندازہ کسی حد تک اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں حالیہ مہینوں میں شدت پسندوں کی کارروائیوں میں نمایاں کمی آئی، لیکن حکام اعتراف کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے انتھک کوششوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے مذہبی امور امین الحسنات کہتے ہیں کہ بلا شبہ پشاور اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ پوری قوم کی سوچ بدلنے کا سبب بنا۔ قوموں کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ اسی طرح آتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ جو ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اس 16 دسمبر کے واقعے نے ہماری قوم کی بہت ساری سائیکی کو بدلا، ہماری قوم کے مزاج کو بدلا، اور وہ جو لوگ جن لوگوں کو سمجھتے تھے کہ وہ بڑے فاتحین ہیں اور بڑی وہ کوئی خدمت کر رہے ہیں، وہ بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہوئے کہ نہیں، وہ بے رحم ظالم اور جلاد لوگ ہیں جنہوں نے نہ ہمارے بچوں پہ رحم کیا نہ ہماری بچیوں پہ رحم کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی شیک کرتا ہے پوری قوم کو یہ واقعہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ہماری تاریخ میں آئندہ اس طرح کے واقعات نہ لائے تاکہ ہم ایک خیر کی عزت کی زندگی جی سکیں۔ دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی پر اتفاق اپنی جگہ، لیکن پشاور اسکول پر حملے میں بچوں کو کھونے والوں کا دکھ اب بھی ہرا ہے۔ بدترین دہشت گردی کا نشانہ بننے والے بچوں کے والدین نے اسلام آباد میں ایک ریلی کے دوران مطالبہ کیا کہ ارباب اختیار بچوں کی قربانی کو کسی طور نہ بھولیں۔ میرا نام ہے جی عابد رضا بنگش، میں شہید رفیق رضا بنگش کا والد ہوں۔ میرا بیٹا کلاس 10 آرمی پبلک اسکول پشاور میں پڑھتا ہے جو شہید ہوا۔ نہ صرف دہشت گردوں کو، جو ہمارا پہلے دن سے مطالبہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور ان لوگوں کے خلاف بھی انکوائری کی جائے جن کی غفلت کی وجہ سے اتنا بڑا سانحہ ہوا اور 150 معصوم جانیں ضائع ہوئیں۔ اس ملک کی، اس قوم کی 150 معصوم جانیں ضائع ہوئیں۔ ہمیں امید ہے کہ جن شہادتوں نے، جن بچوں کی، جن ٹیچرز کی شہادتوں نے اس پاکستان کو زندہ کیا ہے، ہمیں امید ہے ان حکمرانوں سے، ان ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگوں سے کہ ان کی موت، ان کی شہادت کو مردہ نہیں کریں گے، ان کو زندہ رکھیں گے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے۔ میرا نام محمد ناصر گل ہے اور گل شیر شہید کا والد ہوں۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا، میری 4 بیٹیاں۔ 13 سال اس کی عمر تھی، وہ شہید ہو گیا، اور آرمی پبلک اسکول میں وہ گولیوں کی بچار میں اس کو 9 بلٹ لگی تھی۔ آج ہم نے جو ریلی نکالی، اس سے نکالی ہے کہ تاکہ جو اور اسکول اور جتنے بھی مدرسے ہیں نا، ان کے بچے جو ہیں نا وہ محفوظ رہ سکیں، کیونکہ کوئی بچہ محفوظ نہیں ہے۔ پشاور اسکول پر حملے میں براہ راست ملوث دہشت گرد اسی روز مارے گئے تھے، لیکن اس حملے کی منصوبہ بندی اور معاونت میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی جاری ہے، جن میں سے فوج کے مطابق بیشتر دہشت گرد پکڑے جا چکے ہیں اور ان میں سے 4 کو فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کے بعد سزائے موت بھی دی جا چکی ہے۔ اراکین پارلیمان کا بھی ماننا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکسوئی کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کے واقعات کے لیے ہمیں مضبوطی کے ساتھ اس کا راستہ روکنا چاہیے اور ہمیں وہ اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم خطے میں امن لا سکیں اور جنگ کے جو اسباب و عوامل ہیں اس سے ہم اپنے ملک کو نکال سکیں۔ عہد نو کرنا ہوگا کہ ہمیں اس قسم کی بربریت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ پوری سیاسی پارٹیز، پوری قوم کو یکسو ہونا ہوگا اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس چیز کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہماری پوری قوم کو اس ایشو بیکاز وہ کسی کا بھی بچہ ہو سکتا ہے، کسی کا بھی بھائی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی باپ ہو سکتا ہے۔ دہشت گردی اور ملک کے اندرونی حالات جو ہیں وہ تب جا کر ہی سنوریں گے جب پورا نیشن اس چیز کے لیے اکٹھا ہوگا۔ جب پورا نیشن اس چیز کے لیے اکٹھا نہیں ہوگا تو یہ کبھی بھی آپ اندرونی حالات کو اور اس کو آپ نہیں سنوار سکتے۔ پھر پاکستان میں مختلف حلقوں بشمول سیاسی قیادت کا بھی ماننا ہے کہ عسکری کارروائیوں کے ساتھ ساتھ تعلیم اور امن کے حصول کی طاقت سے دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے۔
محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔